دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کی کوئی محبت، دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ کتنے پیار سے فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھے او میرے محبوب کہ رب کہاں ملتا ہے، فرما دیجیے انہیں کہ میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کرے۔ فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں، میں نے کوئی اپنا بنگلہ اور ٹھکانہ کہیں دور نہیں بنایا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نعرہ تکبیر، انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت زندہ باد۔ وسط قلب میں ڈیرے لگائے ہوئے ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارا کر، ادعونی استجب لکم۔ باپ بھی بیٹے سے کم کہتا ہے، بیٹا مجھ سے مانگ، بہت کم کہتا۔ بچتا ہے باپ بھی جب بیٹا سکول جا رہا ہو، چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں جیب میں ہاتھ نہ ڈال لے، لیکن اس کا لطف و کرم تو دیکھیے، اپنے بندے کو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارنا، میں تیری دعا و پکار سنتا ہوں۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا جب انسان غلط کار تھا اور بتوں سے جا کے مانگتا تھا، قبروں پہ جا کے مانگتا تھا، حق تعالی فرماتے تھے اپنے فرشتوں کو، بھولا ہے، بھٹک گیا ہے، مانگنا مجھ سے چاہیے تھا لیکن بتوں سے مانگ رہا ہے، لیکن مانگ تو رہا ہے نا، دے دو اسے، بندہ تو میرا ہے، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا اسے۔ مانگتا، یہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں بڑا عجیب دل ہوتا ہے اس کا۔ اگر بچے بھول کر کبھی ماں سے مانگنے کے بجائے پڑوسن سے مانگنا شروع ہو جائیں، اور پڑوسن نے تو کیا دینا ہے، ماں بے قرار ہو کر آتی ہے، اس کی ممتا کے جذبات میں تلاطم بپا ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے بھی لگا لیتی ہے اور وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیتی ہے، اور کہتی ہے بیٹا دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، میں جو موجود ہوں میں تیرا دامن بھروں گی، میں ہی تجھے خوش کروں گی۔ بتوں سے مانگنے والوں کو، قبروں پر مانگنے والوں کو بھی رب دے دیتا ہے کہ یہ بھولے ہیں، میں تو انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو
میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی فرمائی، جب کائنات پر رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کر پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بے آبرو سے سر بلند کر دوں، ہے کوئی مفلس اسے ثروت عطا کر دوں، ہے کوئی بدبخت اسے خوش نصیب کر دوں، ہے کوئی بھی اولاد اسے اولاد عطا کر دوں۔ رات کی ابتدائی حصے سے لے کر صبح تک رب العالمین کی طرف سے پیشکش ہوتی رہتی ہے، اور گناہگاروں کی روحیں لرزتی ہیں۔ الہ العالمین تجھ سے تو سید عبد القادر گیلانی جیسے مانگے، تجھ سے تو جنید بغدادی جیسے مانگے، معین الدین چشتی جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ ولی اللہ جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ عبد القادر جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ عبد العزیز جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ اسماعیل شہید جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، جنہوں نے پوری زندگی تیرے حکم کے مطابق گزار دی، جنہوں نے اپنی جان بھی تیرے محبوب کی شریعت کی تقویم کے مشن میں نثار کر دی، لیکن اپنے دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی خطاؤں سے عبارت ہے، بغاوت میں زندگی گزار دی۔ شرم آتی ہے تیرے در پہ دامن پھیلاتے ہوئے، کس منہ سے آئیں، کس منہ سے دامن پھیلائیں، لب کشائی کیسے کریں، پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی۔ کتنے پیار سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے بندوں کو، اگر تمہاری خطائیں بہت ہیں تو میرے لطف و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنی ساری زندگی کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، نامہ اعمال کی سیاہیاں جمع کر کے لاؤ، لیکن میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، ندامت کے اشک بہاؤ تو صحیح، طلب کا دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، علامہ سید عبد المجید ندوی، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ پشاور والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن یہی ہے جس کے در رحمت سے صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ نہیں، وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں ان کی ہی کی جلالت یہاں میں محسوس کروں تو بات بنے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اگرچہ ہمارے ان پروگرام کی بہت بڑی حاضری رائے ونڈ میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قرآن و سنت کے شیدائیوں کا بڑا ہی روح پرور اجتماع ہے۔
میرے عزیز دوستو، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ نذرانہ لیے بغیر بھی دامن بھرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطا کاروں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟